اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میرا نام محمد افضال ہے۔ آج ہم 7th کلاس کی اسلامیات کی بک سے سبق نمبر 14 پڑھیں گے، میانہ روی۔ میانہ روی کا مطلب ہے درمیانی راستہ۔ اس سے مراد ہے کہ انسان اپنے معاملات زندگی میں اعتدال پسندی یعنی درمیانی راستہ اختیار کرے۔ کسی بھی کام کی حدوں کو نہ چھوا جائے بلکہ درمیانی راستہ اختیار کیا جائے، یعنی نہ فضول خرچی کرنی ہے نہ بخل و کنجوسی کرنی ہے، بس جتنی ضرورت ہے اتنا استعمال کرنا، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کرنا، جہاں ضرورت ہے وہاں پہ خرچ کرنا، اس کا نام میانہ روی ہے۔ یہ زندگی گزارنے کا بہترین اصول ہے۔ اسلام میں میانہ روی کی بڑی فضیلت ہے۔ قرآن مجید میں مسلمانوں کو امت وسط یعنی اعتدال پسند امت کے لقب سے پکارا گیا ہے۔ اس کا مطلب ہے کہ یہ امت کسی کام میں زیادتی کرے گی نہ کمی کرے گی، بلکہ درمیانی راستہ میانہ روی اختیار کرتی ہے یہ امت۔ قرآن و حدیث میں میانہ روی کی تلقین اور ترغیب دی گئی ہے۔ قرآن مجید میں ارشادات باری تعالیٰ ہیں، اور اپنی چال میں اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ دیکھیں یہاں پر اللہ تعالیٰ نے ہمیں جو تعلیم دی ہے وہ یہ ہے کہ اپنی چال میں، چلنے کے انداز میں بھی میانہ روی ہونی چاہیے۔ نہ بالکل سست اور گرے پڑے طریقے سے چلنا چاہیے اور نہ اکڑ اکڑ کے غرور و تکبر کے ساتھ چلنا چاہیے، بلکہ درمیانی راستہ اختیار کریں، میانہ روی اختیار کریں، آرام سے چلیں، تحمل مزاجی سے چلیں اور باوقار طریقے سے چلنا چاہیے۔ اور اپنی آواز کو پست رکھو۔ پست سے مراد یہ کہ اپنی ضرورت کے مطابق جتنی ضرورت ہے اتنی آواز میں جو ہے وہ بات کی جائے، نہ ایسا ہو کہ بالکل آہستہ آواز ہو کہ قریب بیٹھے بندے کو بھی آپ کی بات سمجھ نہ آ رہی ہو، اور نہ اتنا چلا کے بولا جائے کہ دوسرے سننے والوں کے کان پھٹ جائیں، بس جتنی ضرورت ہے اتنی آواز میں بات کرنا۔ یہاں تک قرآنی تعلیمات ہمیں ملتی ہیں کہ اپنی چال میں بھی اعتدال اختیار کرو اور اپنی آواز میں بھی اعتدال اختیار کرو، جتنی ضرورت ہے اس حد تک اپنی چال میں اعتدال اختیار کرنا چاہیے۔ دوسری جگہ پہ اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اے ایمان والو کھاؤ اور پیو مگر حد کو عبور نہ کرو، یعنی اسراف نہ کرو، فضول خرچی نہ کرو، بے شک وہ اللہ حد عبور کرنے والوں کو پسند نہیں کرتا، یعنی فضول خرچی کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ پسند نہیں کرتا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے نہ صرف اپنی زندگی میانہ روی سے بسر کی بلکہ صحابہ اکرام کی تربیت بھی اسی اصول پر کی کہ وہ ہر کام میں میانہ روی اختیار کریں۔ میانہ روی سے متعلق آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی چند احادیث درج ذیل ہیں۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، سب سے بہترین کام جو ہے وہ میانہ روی کا ہے، یعنی کہ وہ کام جس میں نہ زیادتی کی گئی ہو نہ کمی کی گئی ہو، وہ سب سے بہترین کام ہے۔ دوسری جگہ ارشاد فرمایا، جس نے میانہ روی اختیار کی وہ کبھی تنگ دست نہ ہوگا، یعنی کہ جس نے میانہ روی اختیار کی، جہاں ضرورت ہے جتنی ضرورت ہے اتنا ہی استعمال کیا تو وہ کبھی تنگ نہیں ہوگا، وہ کبھی پریشان نہیں ہوگا، وہ کبھی تنگ دست نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تعالیٰ اس کے کام میں بھی برکت عطا فرمائے گا۔ ایک دوسری حدیث مبارکہ میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، فضول خرچی کرنے والا شیطان کا بھائی ہے۔ جو بندہ فضول خرچی کرتا ہے، بغیر ضرورت کے وہ جو ہے وہ خرچ کرتا ہے اور وہ اپنی معاملات کا خیال نہیں رکھتا اور اپنی ضرورت سے زیادہ خرچ کرتا ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے کہ وہ بندہ شیطان کا بھائی ہے۔ اخراجات میں میانہ روی اختیار کرنا نصف خوشی و مسرت ہے، یعنی کہ جس کو جتنی ضرورت ہے اتنا اس نے استعمال کیا تو یہ خوشی کی علامت ہے، اور اس کو مسرت، اس کو خوشی اس کو حاصل ہوگی۔ میانہ روی کا تعلق زندگی کے تمام شعبوں سے ہے۔ اسلام ہر معاملے میں اعتدال پسندی کی تلقین کرتا ہے۔ اسلام میں عبادت اور بندگی کے جتنے بھی اوقات مقرر ہیں ان میں اعتدال اور میانہ روی کا بڑا خیال رکھا گیا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں 3 صحابہ اکرام حاضر ہوئے کہ پہلے یہ بیٹھے آپس میں، اور بیٹھ کے انہوں نے آپس میں گفتگو کی۔ انہوں نے کہا
کہ آج ہمیں دنیا میں اگر جب ہم پریشان ہوتے ہیں یا ہمارا دل جو ہے وہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کے لیے تڑپتا ہے، بے چین ہوتا ہے، تو ہم فوراً مسجد نبوی شریف میں جاتے ہیں اور وہاں پہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت کرتے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا دیدار کرتے ہیں اور ہماری آنکھوں کو، ہمارے دل کو سکون ملتا ہے۔ لیکن آپ چونکہ امام الانبیاء ہیں، خاتم المرسلین ہیں، نبیوں کے سردار ہیں اور اللہ تعالیٰ کے محبوب ہیں، اللہ تعالیٰ آپ کو جنت میں وہ اعلیٰ مقام عطا فرمائے گا، اور ہم جنت میں گئے تو ہمارا درجہ نیچے ہوگا، تو ہم وہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی کس طرح زیارت کیا کریں گے؟ آج تو جب ہمارا دل بے چین ہوتا ہے تو ہم مسجد میں جا کر آپ کی زیارت کر لیتے ہیں۔ تو انہوں نے آپس میں بیٹھ کے مشورہ کیا تو پھر ہمیں بہت زیادہ محنت کی ضرورت ہے، پھر ہمیں بہت زیادہ عبادت کی ضرورت ہے کہ تاکہ ہم اپنی جو ہے عبادت کے ذریعے اللہ کو راضی کر کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے قریب مقام جنت میں حاصل کر لیں، تاکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی زیارت ہو جایا کرے۔ اب تینوں نے آپس میں بیٹھ کے یہ بات ڈسکس کی۔ ایک نے کہا کہ آج کے بعد میں ساری زندگی روزے رکھوں گا، کیونکہ روزے کا بڑا اجر و ثواب ہے، بڑی فضیلت ہے، بڑا اس کا مقام و مرتبہ ہے روزہ رکھنے کا۔ تو اس نے کہا کہ میں ساری زندگی روزے رکھوں گا اور میں جو ہے وہ ہر روز روزہ رکھا کروں گا۔ دوسرے نے کہا کہ رات کی جو عبادت ہے وہ اللہ کو بڑی پسند ہے، ساری رات میں آج کے بعد عبادت کیا کروں گا، ایک لمحے بھر کے لیے بھی میں نہیں سویا کروں گا، رات کو ساری رات جا کر اللہ کی عبادت کیا کروں گا۔ اور تیسرے صحابی نے کہا کہ یہ جب انسان شادی کرتا ہے، پھر اس کے بعد اس کے بچے ہوتے ہیں، پھر ان کی ضروریات کے لیے اس کو وہ تگ و دو کرنی پڑتی ہے، اور وہ اپنی جو معاملات زندگی ہے، اللہ کی عبادت ہے، اس سے تھوڑا سا غفلت میں آ جاتا ہے۔ تو میں نے ساری زندگی شادی ہی نہیں کرنی، بلکہ میں نے اپنے آپ کو وقف کر دینا ہے اللہ کی عبادت کے لیے، دن کو روزہ رکھا کروں گا، رات کو عبادت کیا کروں گا، بس اس طریقے سے میں نے زندگی بسر کرنی ہے۔ اب یہ تینوں جو صحابہ کرام تھے، انہوں نے آپس میں انہوں نے ڈسکس کیا، اور یہ اس کے بعد یہ اٹھ کے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں آئے اور آ کر عرض کیا، یا رسول اللہ وسلم، ہمارا یہ ذہن ہے، ہم نے یہ نیت کی ہے کہ ہم جو دنیا میں رہ کے تو آپ کی زیارت کر لیتے ہیں، اور کل جنت میں ہم کس طرح آپ کی زیارت کیا کریں گے تو ہم اس طرح سے کریں گے۔ اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو منع فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جواب میں فرمایا، نماز بھی پڑھو اور آرام بھی کرو، نفلی روزے بھی رکھو اور کبھی چھوڑ بھی دو، تم پر تمہارے بیوی بچوں اور تمہارے جسم کا بھی حق ہے، یعنی کہ تم آرام بھی کرو، یہ نہیں ہے کہ عبادت کرتے رہو تمہارا اپنا جسم جو ہے وہ لاغر ہو جائے۔ تم پر تمہارے جسم کا بھی حق ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم اپنی مثال دیتے ہوئے ارشاد فرمایا، میں خود بھی نماز پڑھتا ہوں اور آرام بھی کرتا ہوں، روزے بھی رکھتا ہوں اور وقفہ بھی کرتا ہوں، اور میں نے شادیاں بھی کی ہیں۔ اے میرے صحابی، تم ایک شادی کی بات کرتے ہو، میں نے شادیاں بھی کی ہیں، اور ایسا نہیں ہے کہ میں اللہ سے ڈرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ سے محبت کرنے والا نہیں ہوں، میں اللہ کا قرب نہیں چاہتا، نہیں، آپ سے فرمایا میں تم سب سے زیادہ اللہ سے ڈرنے والا ہوں۔ گویا عبادات میں بھی میانہ روی اتباع رسول ہے، جو عبادت میں میانہ روی اختیار کرتا ہے وہ اصل میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم پر عمل کر رہا ہوتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیروی کر رہا ہوتا ہے۔ اسلام معاشرتی زندگی میں بھی میانہ روی کی تعلیم دیتا ہے۔ مثلا اخلاقی میانہ روی یہ ہے کہ گفتگو میں آواز بہت زیادہ بلند نہ ہو، بہت آہستہ نہ ہو، چلنے پر میں بھی غرور و تکبر نہ ہو، یعنی کہ اکڑ کے بندہ نہ چلے، غرور و تکبر نہ ہو۔ کھانے پینے میں بھی بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے، یہ نہیں کہ کھانا دیکھا تو ٹوٹ پڑا بندہ، اور وہ اکثر وہ دیکھنے میں آتے ہیں، کبھی کسی شادی کے فنکشن میں جانا پڑے تو دیکھتے ہیں وہاں پر کہ ایک دم سے جب وہ کہتے ہیں نا جی کہ بسم اللہ پڑھیں جناب، کھانا شروع کریں، تو لوگ ایسے دیکھتے ہیں کہ وہ جیسے آج یہ پہلی اور آخری مرتبہ ان کو کھانا ملا اور اس کے بعد شاید نہ ملے، وہ پلیٹیں بھر کے لا کے وہ اپنے ٹیبل پہ بیٹھ جاتے ہیں۔ حالانکہ میں اکثر بات کہا کرتا ہوں کہ جس بندے نے، جس میزبان نے جناب سب مہمانوں کو دعوت دی ہے، تو یہ تو نہیں ہے کہ اس نے تھوڑا سا وہ کھانا بنایا ہوگا، یقینی بات ہے کہ اس نے وہ سارے مہمانوں کا خیال رکھے، سارے مہمانوں کو کاؤنٹ کر کے اس حساب سے ہی کھانا بنوایا ہوگا۔ تو آپ تھوڑا سا کھانا لیں جتنی ضرورت ہے، اگر ضرورت محسوس ہو تو پھر جا کے اور لے لیں، لیکن نہیں، بندہ وہ سمجھتا ہے، انسان یہ سمجھتا ہے کہ شاید یہ پہلی اور آخری مرتبہ کھانا ہے، اس کے بعد آنا ہی نہیں ہے، ختم ہو جانا، ملنا ہی کسی کو کچھ نہیں ہے۔ وہ پلیٹیں بھر کے لے آتے ہیں اور بعد میں کھایا نہیں جاتا اور وہ سارا کھانا ضائع ہوتا ہے۔ بس وہ پلیٹ میں سے ایک آدھا وہ پیس لیتے ہیں اور اس کے بعد وہ کھانا ضائع، پھر اگلی طرف وہ اگلی ٹیبل کی طرف چل پڑتے ہیں۔
تو ایسا نہیں ہونا چاہیے. کھانے کے معاملے میں، کھانے پینے کے معاملے میں بے صبری نہ کریں، بلکہ جتنی ضرورت ہے اتنا لیں، وہ کھا لیں، تو پھر آگے آپ وہ اور مزید جو ہے وہ لینے کے لیے چلے جائیں. خوشی اور غم کے مواقع پر بھی فضول خرچی اور بے صبری کا مظاہرہ نہ کیا جائے. دوسروں کے آرام و سکون کا خیال رکھنا اور ہر ایک کے حقوق کا مناسب خیال رکھنا بھی میانہ روی ہے. دوسروں کے، ہمسایوں کے حقوق کا خیال رکھنا، رشتہ داروں کے حقوق کا خیال رکھنا، گلی محلے والوں کے حقوق کا خیال رکھنا، یہ بھی میانہ روی میں شامل ہے. کوشش کرنی چاہیے آپ کے معاملات کی وجہ سے، آپ کی روٹین کی وجہ سے، یا آپ کی وجہ سے آپ کے ہمسائے تنگ نہ ہوں، پریشان نہ ہوں، مصیبت میں نہ آئیں، یا کسی بھی ٹینشن میں نہ ہو سکتا ہے وہ ان میں سے کوئی بیمار ہو سکتا ہے ان میں سے کوئی ایسی تکلیف میں مبتلا ہو کہ وہ آرام چاہتا ہو، ڈاکٹر نے اس کو آرام کا کہا ہو، لیکن آپ جو بلند آواز میں اور اونچی آواز میں آپ نے ڈیک لگایا ہوا ہے، یا آپ باہر جو ہے وہ کرکٹ کھیل رہے ہیں جس وجہ سے ان کے آرام میں خلل آ رہا ہے، تو منع فرمایا. یہ اسلامی تعلیمات میں سے نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حدیث مبارکہ کا مفہوم ہے نا کہ وہ شخص وہ مومن نہیں ہو سکتا کہ جس کی شرارتوں سے یا جس کے شر سے اس کے ہمسائے محفوظ نہ ہوں. کہ ہمسایوں کا اتنا خیال رکھنا چاہیے، اور اپنے عزیز و اقارب کا، اپنے رشتہ داروں کا، گلی محلے والوں کا، دوست احباب کا، ان کے آرام و سکون کا بھی خیال رکھنا چاہیے. معاشی میانہ روی یہ ہے کہ فضول خرچی کی جائے، نہ کنجوسی کا مظاہرہ کیا جائے، بلکہ درمیانی راہ اختیار کی جائے. سخاوت اور فیاضی یعنی اللہ کی راہ میں خرچ کرنا ایک اچھی عادت ہے، اس میں بھی بے اعتدالی درست نہیں. اپنی حیثیت کے مطابق ہی خرچ کرنا چاہیے، نہ کہ بعد میں خود محتاج ہو جاؤ. قرآن مجید میں ارشاد ہے اپنے ہاتھ کو نہ اپنے گردن سے باندھا رکھو، یعنی کہ اپنے ہاتھ کو بالکل ایسے نہ رکھو کہ کوئی مانگنے کے لیے آئے، کوئی ترلے ڈالے آپ کے سامنے، منت سماجت کرے، جناب گھر میں مجبوری کا ذکر کرے، اور آپ اپنے بالکل ہاتھوں کو باندھ کے رکھیں، ذرا بھی اس کی مدد نہ کریں اور اس کی حاجت پوری نہ کریں. ایسا نہیں. نہ اپنی گردن، اپنے ہاتھوں کو اپنے گردن سے باندھا رکھو، اور نہ بالکل کھلا چھوڑ دو، یعنی کہ سب کچھ لٹا دو. ایسا نہیں ہے. ایسا بھی نہ کرو کہ کوئی آئے تو جناب جو کچھ ہے پاکٹ میں سب کچھ اس کو دے دو، اور بعد میں خود پریشان ہوتے رہو، اور خود جو ہے وہ تم اپنی ضرورت کے لیے لوگوں سے ادھار مانگتے پھرو. ایسا بھی نہیں. ایسا منع فرمایا گیا ہے کہ نہ فضول خرچی کی جائے، اور نہ ہی بالکل ہی اپنے آپ کو لٹا دینا چاہیے کہ بعد میں خود ملامت زدہ بن کے رہ جاؤ، لوگ پھر تمہیں جو ہے وہ برا بلا کہیں، یا تمہارے بارے میں کچھ ایسے الفاظ کہے کہ جناب جب پاس تھا تب تو پرواہ نہیں کی، تب تو لوگوں کے جناب ایسے کھلا رہا تھا، ایسے دے رہا تھا جیسے اس کے پاس قارون کا خزانہ ہے، جیسے اس کے پاس بڑے خزانے موجود ہیں، اور آج اس ٹائم اس نے پرواہ نہیں کی اور آج لوگوں سے مانگتا پھر رہا ہے. آج اس کو اپنی ضروریات پوری کرنے کے لیے اس کے پاس پیسے نہیں ہیں، گھر میں بیوی بچے جو ہیں وہ ناراض ہو رہے ہیں. تو ایسا بالکل نہیں ہونا چاہیے، بلکہ جتنی ضرورت ہے، جہاں پر ضرورت ہے اتنا ہی خرچ کیا جائے. لوگ جھوٹی نمود و نمائش کی خاطر تمام قوانین کو بالائے طاق رکھتے ہوئے، یعنی تمام قوانین کو چھوڑتے ہوئے فضول کاموں میں پیسہ ضائع کر دیتے ہیں. فضول کاموں میں پیسہ ضائع کر دیتے ہیں. اگر ایسا نہ ہو تو معاشرتی بے چینی کا خاتمہ ہو سکتا ہے. اگر ہم اپنی ضرورت کے مطابق خرچ کریں، جہاں پر ضرورت ہے وہاں پر خرچ کریں، جتنی ضرورت ہے اتنا خرچ کریں، تو ہم ذہنی طور پر بھی سکون محسوس کریں گے، اور ہمارا معاشرتی نظام بھی بہت بہتر ہو جائے گا. ہم اپنے عزیز و اقارب کے، اپنے رشتہ داروں کے، بیوی بچوں کے حقوق بہتر طریقے سے ادا کر سکتے ہیں، اور اس میں ہی سکون ہے اور اس میں ہی اطمینان ہے. آج کا ہمارا دوسرا چیپٹر ہے حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کا نام عائشہ تھا، جبکہ صادقہ اور حمیرہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے القابات تھے. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی کنیت عبداللہ تھی، کیونکہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے اپنے بھانجے حضرت عبداللہ بن زبیر رضی اللہ تعالی عنہ کو اپنا بیٹا بنایا ہوا تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ کے والد کا نام حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ، جبکہ والدہ کا نام رمان حضرت زینب رضی اللہ تعالی عنہ تھا. آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبوت کے چوتھے سال شوال کے مہینے میں پیدا ہوئی. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بچپن سے ہی انتہائی ذہین اور سلیقہ مند تھی. آپ دوسرے بچوں سے جدا تھی، یعنی دوسرے بچوں سے بالکل الگ آپ کی طبیعت تھی.
اور بالکل آپ الگ سے طبیعت رکھتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر اپنے والدین سے تاریخ کے بارے میں یعنی ہسٹری کے بارے میں کوئی نہ کوئی سوال کرتی رہتی تھیں۔ جب حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہ کا انتقال ہوا، آپ کا وصال ہوا، تو اس کے بعد نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے جو بچے تھے وہ اکیلے رہ گئے۔ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم فرائض نبوت کے لیے گھر سے باہر جاتے ہیں، یعنی کہ آپ لوگوں کو تبلیغ کے لیے، اللہ کا راستہ دکھانے کے لیے، اللہ کی تبلیغ کے لیے، اسلام پہنچانے کے لیے جب گھر سے باہر جاتے تو گھر میں نگرانی کے لیے حضرت علی رضی اللہ تعالی عنہ یا خاندان نبوت کا کوئی نہ کوئی فرد رہتا۔ اس موقع پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک صحابیہ حضرت خولہ رضی اللہ تعالی عنہ نے آپ کو مشورہ دیا کہ آپ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح کر لیں۔ اس پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خاموش رہے۔ پھر اس کے بعد آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ کی طرف سے یہ حکم دیا گیا، تو اللہ تعالیٰ کے حکم پا کر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس نکاح کے لیے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ سے بات کی، جو انہوں نے بخوشی قبول کر لی۔ اس طرح آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ سے نکاح مکہ مکرمہ میں ہی ہو گیا، لیکن رخصتی مدینہ منورہ میں جا کر ہوئی۔ رخصتی کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد نبوی کے پاس ایک حجرے میں مقیم رہتی تھی۔ مسجد نبوی کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے چھوٹے چھوٹے گھر بنائے ہوئے تھے، حجرے بنائے ہوئے تھے، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں جہاں پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ ازواج مطہرات رہتی تھی، تو ان حجروں میں سے ایک حجرے میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ بھی رہتی تھیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ ہونے کی حیثیت یعنی وائف ہونے کی حیثیت سے، بیوی ہونے کی حیثیت سے آپ رضی اللہ تعالی عنہ کو ام المؤمنین یعنی مومنوں کی ماں ہونے کا مرتبہ حاصل ہو گیا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجیت میں یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ 9 سال گزارے۔ اس دوران آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات سے علم کا بے پناہ خزانہ حاصل کیا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم روزانہ مسجد نبوی شریف میں تعلیم و ارشاد کی مجالس منعقد کیا کرتے، یعنی کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت کرتے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو تعلیم دیتے اور ان کی تربیت کرتے اور ان کو ارشادات عطا فرماتے۔ تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے بالکل ساتھ ہی آپ کا حجرہ تھا، اور آپ بلا واسطہ جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کی تربیت فرما رہے ہوتے، جو ان کو قرآن پاک کی آیات سمجھا رہے ہوتے یا ان کو تعلیم دے رہے ہوتے، تو حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ مسجد کے ساتھ جو آپ کا حجرہ تھا، آپ کا گھر تھا، وہاں بیٹھ کے وہ براہ راست وہ باتیں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی سنا کرتی تھیں۔ اب فاصلہ ہونے کی وجہ سے اگر کوئی بات آپ کو سمجھ نہ آتی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب گھر تشریف لاتے تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے عرض کرتی کہ حضور وہ آپ جو ارشاد فرما رہے تھے وہاں سے یہاں سے مجھے بات وہ سمجھ نہیں آئی، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کمال شفقت فرماتے ہوئے وہ بات پھر حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کو بتا دیتے۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ اکثر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے عورتوں کے متعلق سوال کیا کرتی تھی، یعنی عورتوں کے کوئی ضروری مسائل ایسے ہوتے کہ جو پوچھنا چاہتی ہیں لیکن وہ حیا کی وجہ سے، شرم کی وجہ سے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے نہیں پوچھ سکتی تھیں، تو وہ عورتیں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے پاس آتی ہیں اور آ کر کہتی ہیں کہ ہمارا فلاں مسئلہ ہے اور ہم جو ہے وہ پوچھنا چاہتے ہیں، تو آپ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوچھ کے ہمیں بتائیں۔ تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم آپ کے گھر میں تشریف لاتے تو ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے وہ مسئلہ پوچھ کر عورتوں کو بتاتی تھیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی واحد زوجہ ہیں جن کا نکاح آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے کسی سے نہیں ہوا تھا، پہلا نکاح آپ کا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم سے ہوا، پہلا اور آخری۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کلام الہی کی معرفت اور احکام نبوی صلی اللہ علیہ وسلم سے علم سے کامل طور پر آگاہ تھی۔ یہی وجہ ہے کہ آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے تقریباً 2210 احادیث مروی ہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ بہت سے صحابہ کرام پر علمی برتری اور فوقیت رکھتی تھیں۔ آپ علم طب یعنی میڈیکل میں بھی واقفیت رکھتی تھی، میڈیکل سے بھی واقفیت رکھتی تھی۔
آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے بہت سے غزوات میں بھی حصہ لیا، یعنی وہ غزوہ اس جنگ کو کہتے ہیں کہ جس میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے خود شرکت فرمائی ہو۔ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم جب جنگ کے لیے جاتے تو آپ قرآن اندازی کرتے، پرچیاں ڈالتے، جس اپنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی بیوی کا نام آتا اس قرآن اندازی میں، اس اپنی زوجہ محترمہ کو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس غزوے میں اپنے ساتھ لے جاتے۔ تو کئی غزوات میں حضرت ام عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا نے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ شرکت کی اور مجاہدین کے لیے پانی کے مشکیزیں بھر بھر کے لاتی اور زخمیوں کی مرہم پٹی بھی کرتی تھیں۔ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا اکثر عبادت الہی میں مصروف رہتی تھیں، نفلی روزے بھی رکھتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا کا کردار نہایت اعلیٰ تھا۔ آپ فیاض یعنی سخی تھیں، عبادت گزار تھیں، بہادر تھی کمال درجے کی، دل میں اللہ کا خوف اور خشیت رکھتی تھی۔ اگرچہ خدمت کے لیے گھر میں خادمہ موجود تھی، لیکن آپ رضی اللہ تعالی عنہ گھر کا زیادہ کام خود سر انجام دیتی تھی۔ آپ بہت مہمان نواز تھیں اور مہمان کی خدمت میں کوئی کسر نہ اٹھا رکھتی تھیں۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کو عام مسلمانوں میں بڑی مقبولیت حاصل تھی۔ اکابر صحابہ اکرام یعنی بڑے بڑے صحابہ اکرام زندگی کے ہر شعبے میں آپ رضی اللہ تعالی عنہ سے رہنمائی لیتے تھے۔ لوگ آپ کے پاس اپنے مسائل کے حل کے لیے تشریف لاتے اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو ان کے مسائل کا حل بتاتی تھی۔ خلفائے راشدین نے اپنے دور اقتدار میں حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کا ہر طرح سے خیال رکھا۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد 48 سال حیات رہیں، یعنی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے ظاہری وصال فرما جانے کے بعد حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ 48 سال حیات رہیں۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ نے 17 رمضان 58 ہجری کو رات کے وقت وفات پائی۔ اس وقت آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی عمر مبارک 67 برس تھی۔ یہ حضرت امیر معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ کا دور تھا۔ آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی نماز جنازہ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ نے پڑھائی اور آپ رضی اللہ تعالی عنہ کی وصیت کے مطابق جنت البقیع میں آپ کو سپرد خاک کیا گیا۔ امہات المؤمنین رضوان اللہ تعالی علیہم اجمعین کی محبت اور پیروی ہمارے لیے دین و دنیا کی کامیابیوں کی ضمانت ہے۔